رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عوامی نمائندوں اور حکومتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے بروقت انخلاء، محفوظ مقامات پر منتقلی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے پی ڈی ایم اے سندھ کو دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کا انخلاء شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے حالیہ سیلاب کے بعد آفات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور بیلاروس نے انسداد دہشت گردی اور سرحدی سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں راوی، ستلج اور چناب کے دریاؤں میں سیلاب سے پیدا ہونے والی مشکل صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اشیاء ضروریہ کی ترسیل بلا تعطل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے، ذرائع مواصلات کی بحالی اور تباہ حال سڑکوں کی مرمت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے انسانی زندگیوں، املاک، فصلوں اور مویشیوں کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت فعال اقدامات پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے عوامی نمائندوں اور سرکاری اداروں کو سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کے بروقت انخلاء، محفوظ مقامات پر منتقلی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے وسیع علاقوں میں شدید سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے جانی و مالی نقصانات پر متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، لہٰذا فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے سندھ کے صوبائی ادارے کو کچے کے علاقوں اور دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے نشیبی علاقوں کے ساتھ رہائش پذیر لوگوں کا انخلاء شروع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے یہ ہدایت دریائے چناب، راوی اور ستلج کے بالائی مقامات پر اونچے اور انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر جاری کی ہے۔ یہ سیلابی پانی علاقائی دریائے سندھ میں بہاؤ کے اضافے کا سبب بنیں گے۔ دریائے چناب پر قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9.5 لاکھ سے 10 لاکھ کیوسک کے درمیان ہے، جو اگلے 60 سے 64 گھنٹوں میں تریمو ہیڈ ورکس تک پہنچے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر مساتو کانڈا نے وفد کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کی دیرینہ شراکت کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے سفر میں ہمیشہ سے ایک قابل اعتماد شراکت دار رہا ہے۔ اس موقع پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر نے پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی، ماحولیاتی تبدیلی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بینک کے عزم کی تجدید کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات، ٹیرف کو مناسب بنانے، سرکاری اداروں کی تنظیم نو اور ریگولیٹری طریقہ کار کو جدید بنانے کے حوالے سے حکومت کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر مساتو کنڈا سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر خزانہ نے حالیہ سیلاب کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں کے تحفظ اور آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کو بھی دہرایا۔ اس موقع پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر مساتو کنڈا نے اہم شعبوں میں بینک کی طرف سے تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر داخلہ ایون کیبریکوف نے وفد کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران ایون کیبریکوف نے وزیر اعظم کو بیلاروس کے صدر کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ زراعت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس نے انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور پولیس کی تربیت کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے بیلاروس کے وزیر داخلہ ایوان کیبریکوف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران طے پایا۔ فریقین نے
دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ بیلاروس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایتھوپیا کی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل یلما مرداسا نے آج اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دونوں فضائی افواج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔